السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ بات ہم کریں گے، ظاہر ہے جس صورتحال سے پاکستان شکار ہے جس کا، اور جو سیاسی طوفان ہے، سیاسی اٹھک بیٹھک ہے، اس کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ جیسے لپیٹ کے رکھتی ہے۔ جس نظام کو بدلنے کے لیے یا جن خرابیوں کو دور کرنے کے لیے سسٹم میں یہ تبدیلیاں لائی گئیں، وہ خرابیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو سسٹم آیا یا جو حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے۔ اس حکومت کو بڑے اقتصادی فیصلے لینے میں اتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑا کہ کچھ فیصلوں پر رائے لینے کے لیے یا مشورے کرنے کے لیے وفد باقاعدہ لندن گیا۔ وہ وفد واپس آیا اور پھر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ سب لوگ اس بات پر کان لگائے اور آنکھیں لگائے منتظر ہیں کہ لندن میں کیا اہم فیصلے کیے گئے۔ اس بابت شاہد خاقان عباسی، سابق وزیراعظم پاکستان، مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما، کچھ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں پہلے وہ سنیں گے اور اس کے بعد سوال کو سیٹھی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو ہماری توقع تھی اس سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہی مشاورت ہوئی کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہی مشاورت ہوئی کہ کس طرح ان حالات پر قابو پایا جائے، کس طرح ملک کی معیشت کو استحکام دیا جائے اور عوام کو جو ریلیف ممکن ہو وہ دیا جائے۔ سب اس بوجھ کو محسوس کریں کہ آج ملک کی معیشت کس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور سب مل کر اس معاملے کو حل کریں۔ سب کے مل کر اس معاملے کو حل کرنے کی بات سیٹھی صاحب کی جا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس معاملے پر فیصلے کرنے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اکیلے فیصلے نہیں لے سکتے۔ ہم نے دیکھا کہ آج سٹاک مارکیٹ کے آغاز میں شدید مندی رہی، اور یہ مندی نئی نہیں ہے۔ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے ہم روز بروز مندی ہی دیکھ رہے ہیں، اور ڈالر کی قدر میں اس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد 12 روپے سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بڑے فیصلے نہیں کرنے تھے، کیونکہ حکومت ابھی تک بڑے اقتصادی فیصلے لینے کے قابل نہیں ہوئی یا ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، ایسی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی، اگر بڑے اقتصادی فیصلے نہیں لے سکتے تھے تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اسی منصب پر رہتے اور جو صورتحال کم از کم اس سے بہتر ہوتی، یا کم از کم عمران خان صاحب اپنے فیصلے لینے میں آزاد تو تھے؟ جی ہاں، بالکل صحیح سوال ہے، اور تھوڑا سا اس میں اب بیک گراؤنڈ دینی پڑے گی کہ ہوا کیا، اور حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس کے بعد فیصلہ کر لیجئے کہ کیا اس حکومت کے لیے کیا چوائسیز تھیں، اور کیا یہ کہ کچھ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اور کہاں غلط فہمیاں ہوئیں یا کہاں غلط بیانی ہوئی۔ تو ذرا میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں کہ ہوا کیا، پھر جا کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہ سارا پلان بنا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے تو یہ نومبر دسمبر میں شروع ہو گیا تھا کام، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جنوری میں مکمل ہو جائے گا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پکا ہو جائے گا، مگر ان کو 3 مہینے لگ گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پکا کرتے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی تھی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کی مدد کر رہی تھی تو ان کو 3 مہینے کیوں لگے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی تھی تو جنوری میں ہی معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرنا چاہتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف کیوں جاتی؟ اسٹیبلشمنٹ سیدھی ایم کیو ایم کو یا ان کے ساتھیوں کو اشارہ کرتی اور وہ الگ ہو جاتے حکومت سے۔ جب وہ الگ ہو جاتے تو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑتا، اگر ووٹ آف کانفیڈنس ناکامیاب ہوتا تو حکومت گر جاتی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی تھی، یہ غلط ہے۔ اچھا، اب آپ آئیے، یہاں سے بات آگے چلتی ہے۔ ان کو پھر 3 مہینے لگ گئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر سب کو اکٹھا کرتے، اور اکٹھا کرتے کرتے یہ مارچ تک پہنچ گئے۔ وہاں پھر صورتحال یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے دیکھا کہ اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے یا وہ فارغ ہونے والے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑی ایک سیاسی فیصلہ کیا جو کہ ملک کے لیے تو اچھا نہیں تھا، مگر ان کا خیال تھا کہ ان کے لیے وہ مفید ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ ہم تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، ہم اس کو ابھی روکیں گے۔ اس وقت IMF کہہ رہا تھا کہ فوراً بڑھائیں اور یہ 300-400 ارب روپیہ بچائیں اور یہ کریں اور آپ کو پیسے دیتے ہیں، مگر شوکت ترین نے اور عمران خان صاحب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ہم فارغ ہونے جا رہے ہیں، تو ہم نے اگر باہر جانا ہے تو یہ ایک پہاڑ جو ہے اس کو اور بڑا ماؤنٹ ایوریسٹ بنا کے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اگلے جو آئیں گے وہ یقینی طور پہ ان کے لیے ایک مسئلہ بنے گا۔ اگر یہ اس وقت تیل کی قیمتیں بڑھا دیتے تو مسئلہ نہ ہوتا، مگر انہیں پتہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں باہر، تو انہوں نے کہا ہم کیوں کریں، ملک میں مفاد میں ہوگا مگر ہمارے مفاد میں تو نہیں ہوگا، ہمیں تو گالی پڑے گی، ہم نے تو باہر جا کے
اس کو جو آنے والی حکومت ہے اس کی دھجیاں اڑانی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور ایک بوجھ چھوڑ کے چلے گئے. جب یہ حضرات آئے تو ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اب ہمیں 1.5 سال ملے گا، اور 1.5 سال کے اندر ٹھیک ہے ہم یہ کڑوا گھونٹ کر کے مشکل فیصلے کرتے ہیں ملک اور قوم کے لیے کہ یہ ہم فیصلے کر کے اور پھر آگے 1.5 سال میں سٹیبلائز کریں. تو اب اسی لیے انہوں نے کوئی فوری طور پہ نہ الیکٹرل ریفارم کی طرف گئے نہ وہ نیب کی طرف گئے کہ اس کو ریفارم کریں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب ہمیں 1.5 سال مل جائے گا. اور ہم 1.5 سال جو ہے، اسی لیے وہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا الیکشن کے بارے میں تو وہ کہتے تھے کہ جی 7 مہینے تو ویسے ہی نہیں ہو سکتی، الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے، زرداری صاحب کہتے تھے ہم تو پوری ٹرم 18 مہینے کمپلیٹ کریں گے. تو ان کا یہ پلان تھا، مگر ایک نیا ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارے پلانز جو ہیں یہ خراب ہو گئے. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ الیکشن مجھے فوری طور پہ چاہیے، اور اگر نہیں دیں گے تو میں دھاوا بول دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں اڑا کے رکھ دوں گا سب کو. تو یہ ایک پرابلم بن گیا. مگر حکومت جو تھی اس کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اگر لا اینڈ آرڈر ہے تو وہ ہم مینٹین کر لیں گے، مگر ہمیں لا اینڈ آرڈر کی فورسز کی ضرورت پڑے گی. تو وہ ہمیں کیا ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یا اسٹیبلشمنٹ پھر دور بیٹھ جائے گی اور کہے گی نہیں آپ خود اس کو حل کریں. ابھی یہ گفتگو جاری تھی تو ان کو پیغام ملا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اب میں آپ کو بڑی سالڈ بات بتا رہا ہوں کہ مسئلہ کہاں سے آیا. اسٹیبلشمنٹ سے ان کو یہ پیغام ملا کہ نہیں، اب آپ مشکل فیصلے جو ہیں فوری طور پہ کریں، اور اس کے بعد بجٹ کریں، اور اس کے بعد جولائی میں الیکشن کال کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ختم ہو جائے، ایک نئی حکومت آ جائے اکتوبر تک. اب جب یہ ان کو پتہ چلا پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ ارے یار یہ کیا ہوا، آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرائیں عمران خان کے کہنے کے اوپر، آپ اس کے پریشر میں آ گئے ہیں، ہمیں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ ہم تو 1.5 سال کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ سب کچھ کریں گے، مگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کریں اور اس کے بعد بجٹ بھی لائیں، گالی بھی کھائیں، اور اس کے بعد ہم الیکشن کال کریں اور الیکشن میں ہم اڑ جائیں. تو یہاں آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈور جو ہے نا وہ پھنس گئی کہ اب کریں کیا. یہی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کر سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا. مگر اب یہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے اس حکومت کو کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور اس کے بعد الیکشن کرائیں. تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ اب ہم کیا کریں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کریں، وہ تو ہم کر نہیں سکتے. تو پھر ہم یہی ہے کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اگر یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں اور پھر عوام کے آگے جا کے گالی کھانی ہے، ایک تو وہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر ہم نہیں کرتے یہ مشکل فیصلے. ہم عوام کو کیوں ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالیں، ہم کیوں کریں، ہم تو اقتدار چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہیں، عوام کے اوپر ہم پریشر ڈالنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ پھر بحث ان کے آپس کے اندر یہ بحث چھڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب یہاں ہم آج پہنچے ہیں کہ اب شہباز صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ اور اپنے الائنس پارٹنرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہیں کہ کیا اب ہمیں کرنا چاہیے. کیا ہم مشکل فیصلے کر کے اور گالی کھائیں اور پھر الیکشن میں جائیں اور پھر الیکشن میں اڑ جائیں اور عمران خان کو سویپ دے دیں، یا ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم الیکشن کال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، عوام پھر خود فیصلہ کر لے کہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ کیٹے کرنے ہیں وہ کر لیں. ایسا دکھائی دیتا ہے آپ کے تجزیے سے سیٹھی صاحب، جیسے عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی میں بے انتہا کامیاب رہے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لایا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم دونوں ٹریپ ہوئے ہیں اور قربانی کا بکرا نون لیگ بنی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ دیکھیے آج اگر یہ پی ڈی ایم والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، ابھی ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، تو جو گالی پڑے گی وہ تو نون لیگ کو پڑے گی نا، بیکاز نون لیگ کا پرائم منسٹر ہے. گالی تو نون لیگ کو پڑے گی. پیپلز پارٹی کو کیا گالی پڑے گی، وہ تو آلریڈی پیپلز پارٹی سندھ میں سیکیور ہے. پنجاب میں ویسے ہی ان کے کوئی چانسز نہیں ہیں زیادہ سیٹیں لینے کے، 5 10 15 سیٹیں لے لیں گے. تو ان کو تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کہیں گے جی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ سب سے بڑا نقصان تو نون لیگ کا ہو جائے گا اور تو کسی کا نہیں ہوگا. تو اس لیے، اور ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ تو ویسے ہی کراچی میں بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کا پہلے ہی سمجھوتا ہو گیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے وہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا.
تو اس لیے اسکیپ کوٹ جو ہے یہ اس وقت مسلم لیگ بننے کے لیے تیار نہیں ہے, سارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عیاشی کریں. خان صاحب بھی دندنائے, زرداری صاحب بھی کہیں جی ہمیں الیکشن نہیں چاہیے ابھی اور ہمیں تو حکومت چاہیے, مگر جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ نون لیگ کا ہو جائے گا. اور اس وقت سب سے زیادہ پاپولیرٹی بھی پنجاب میں خصوصاً نون لیگ کی ہے, تو وہ کیوں اپنی پاپولیرٹی کو ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کہتی ان کو کہ ابھی فوراً طور پہ الیکشن کرائیں, اور ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کریں اور چلنے دیں, ہم آپ کو نہیں ڈسٹرب کریں گے, اور ایک پورا ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے باہر عوام کے اندر بھی میڈیا کے اندر بھی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے, الیکشن ہی ہونی چاہیے, الیکشن ہی ہونی چاہیے, الیکشن ہی ہونی چاہیے. مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت یہ پروگرام نہیں تھا. اگر ایسا پروگرام ہوتا تو یہ اسی وقت جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں تو اس وقت ڈیزالو پی ڈی ایم مان جاتی, مگر اس وقت تو ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی. اس وقت تو ان کو یہی خیال تھا کہ اب ہم 1.5 سال چلائیں گے اور 1.5 سال میں ہم مشکل فیصلے کریں گے اور معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے اس وقت حکومت کے لیے, لیکن ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے ریڈ نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کی ریزسٹنس کو, ان کی مزاحمت کو صحیح طرح سے ایکسپیکٹ جس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو سیاست نہیں آتی, لیکن جس طرح سے انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور بارودی سرنگیں بچھائیں, اس وقت سب سے بڑا مخمصہ سیٹھی صاحب اس حکومت کے لیے یہی ہے کہ سبسڈی کو رکھیں یا ہٹائیں, سیاسی قیمت اس کی اپنی جگہ پر ہے. کل برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا, لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ ہم اس کو کبھی بھی ریوائز کر سکتے ہیں آنے والے حالات کے پیش نظر. پاکستان میں یہ سرخیاں چلی, بریکنگ نیوز چلی کہ اگلے ہفتے یا تو پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز ریوائز ہوں گی اور یا پھر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگر برقرار رہتی ہیں تو اس سے معیشت پر کیا اثر پڑے گا, کب تک برقرار رہیں گی آپ کے خیال میں؟ سب سے بڑا فیصلہ اس وقت یہ کرنا. دیکھیے وہ تو مفتاح اسماعیل نے بڑا کلیئر کر دیا ہے نا, اس سے پہلے اسد عمر نے بھی کلیئر کیا ہے. ان کا بھی ایک کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا سمجھا فیصلہ کیا تھا عمران خان نے کہ ہم پیٹرولیم کی قیمتیں وغیرہ نہیں بڑھائیں گے, اور اگر بڑھانی ہے تو جو اگلا آئے گا وہی کرے, ہم کیوں کریں. یہ ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا ہے, اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچے سمجھے یہ ایک بات کی تھی کہ ہم نہیں بڑھائیں گے, اور اس قطع کلامی کے بعد ایڈ کر لیتے, اس کو حصہ بنا لیتے. آپ کر لیجئے. بالکل صحیح کہتے ہیں, ہم نے جان بوجھ کے نہیں ختم کی, یہ تو بالکل ان کا الزام درست ہے. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ عمران خان نے کہا کہ ایک غیر معمولی مہنگائی اس وقت آئی ہوئی ہے دنیا کے اندر, اور خاص طور پہ جب یوکرین وارہ کا مسئلہ آیا تو اس کے بعد تو پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ کل بھی برنٹ جو ہے وہ تقریباً $110 کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا. اور عالمی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید 4 مہینے 5 مہینے تک یہ صورتحال رہے, اور اس کے بعد یہ ایک عمومی جو صورتحال ہے اس پہ واپس آ جائے گی. تو عمران خان نے کہا کہ اچھا اگر یہ عارضی چیز ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اور کون سے اخراجات ہیں جو اتنے زیادہ ضروری نہیں ہیں جن کو ہم کم کر کے اس پیریڈ کے لیے اس پیٹرول کی قیمت نہ بڑھنے دیں, بجلی کی قیمت نہ بڑھنے دیں, اور اس کو فائنینس کر دیں ان اخراجات کی کمی سے. شوکت ترین بڑی تفصیل سے اس کے اوپر اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی ٹویٹ کر کے بھی بتا چکے ہیں کہ 466 ارب روپے کا کہاں سے فائنینشیل پیکج بنایا گیا تھا جس سے یہ کیا گیا تھا. تو بالکل یہ آپ کا الزام 100% درست ہے کہ عمران خان نے جانتے بوجھتے سوچتے باحواس یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی عوام پہ اور بوجھ نہیں ڈالوں گا. تو یہ بوجھ کوئی بھی نہیں لینا چاہتا, تو اور جو لینا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے اگر ہم لینے کے لیے تیار ہیں, اگر ہمیں آپ رہنے دیں اگلے 1.5 سال. میرا خیال ہے خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میرے خلاف اگر آپ میں نہیں گرتا تو میں کر لیتا ہوں یہ سب کچھ, اور کرنے شاید جا بھی رہے تھے, مگر جب انہیں پتہ چلا کہ شاید ان کی وہ نہیں رہیں گے تو انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اب ان کو جب پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم رہیں گے تو انہوں نے کہا ہم کر دیتے ہیں. اب ان کو یہ کہا گیا کہ جی سوری آپ جو مرضی کریں, ہم نے تو آپ کی چھٹی کرانی ہے, آپ نئی الیکشن لینی ہے. اب یہ تو نہیں چاہتے کہ نئی الیکشن اس وقت, مگر اگر ایسی بات ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا بیفور این الیکشن, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارا یہی بیانیہ ہوگا کہ ہم یہ اس قسم کی عوام کے اوپر زیادتی اور ہم نہیں کر سکتے, جنہوں نے کی ہے وہی بھگتے ہیں سب چیز کو. یہی وجہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں معاشی معاملات لے جانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ سب ایک میز پر بیٹھے ہیں ان بڑے فیصلوں کو لینے کے لیے. آج تک ہم نے دیکھا کہ ذاتی مفاد کی سیاست ہوئی, حالات جو آگے آ رہے ہیں وہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کو پریفرنس دینے کے متقاضی ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں واپسی پر. ویلکم بیک ٹو دا شو.
تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اس بات پر قائل تھیں کہ شاید سیاسی بحران ختم ہو جائے گا، لیکن سیاسی بحران وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور 1 سے 2 ہفتے کی مزید ٹائم لائن دی جا رہی ہے کہ اس حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ فریش الیکشن ہی حل ہیں ان سارے مسائل کا، فریش مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑھا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب اس بات پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے۔ سیٹھی صاحب، جو مشکل معاشی فیصلے ہیں ظاہر ہے ان کی ایک سیاسی قیمت ہے، آپ کے خیال میں، آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی ایک مرضی ہے، اتحادی جماعتیں بھی اسی مرضی کو فالو کریں گی، ہم نے ایم کیو ایم سے بھی سن لیا کہ ان کے شکوے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں انتخابی اصلاحات 1 ہفتے کے اندر ہو سکتی ہیں، آپ الیکشنز میں جائیں، ایسے میں شہباز شریف صاحب کیا کر پائیں گے اور آپ کے خیال میں فوری حل کیا ہے کہ آپ معاشی مسائل حل کریں فوری طور پر یا الیکشنز کال کر لیں؟ آپ کے خیال کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں شہباز شریف صاحب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے لوگ ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرمی کے اور ملٹری ہائی کمانڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سیدھی بات کریں ان کے ساتھ، انہیں کہیں جی آپ اگر الیکشن چاہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، پھر آپ کروا لیجئے، جو اگلی حکومت آئے گی اس سے کروا لیجئے سب کچھ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں اور اس کے بعد پھر الیکشن کریں، یہ ہو نہیں سکتا، اور اسکوئرلی آپ بات کریں وہاں۔ اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹھیک ہے آپ یہ کریں، آپ پھر الیکشن نہ کریں، الیکشن اگلے سال ہوگی تو ٹھیک ہے کر لیں آپ، اس کے بعد آپ یہ فیصلے کریں، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہماری مجبوری ہے یا بہتر یہی ہے، اس کا حل اگر اور کوئی نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے، اور شاید یہ بھی آرگومنٹ ہو کہ ہمیں احساس ہے کہ شاید آپ کے لیے مشکل ہے یہ کرنا، جیسے عمران خان کے لیے مشکل تھا، تو ٹھیک ہے ہم ایک کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹک قسم کی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں 3 مہینے کے لیے، اور وہ سارے یہ فیصلے کر کے گھر چلی جائے گی، اس کو گالی بھی پڑتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو آگے الیکشن میں حصہ لے ہی نہیں سکتے، وہ گھر چلے جائیں گے۔ یہ مشکل کام کسی ایسی حکومت سے کراتے ہیں جس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے یہی اگر یہ راستہ ہوگا تو پھر یہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس قسم کی ہوگی۔ ہم نے بہت کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی دیکھی ہیں جو کہ جب ملٹری اس کے پیچھے ہوتی ہے تو وہ ٹیکنوکریٹس کی ہوتی ہے، جب سیاستدان آپس میں مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بناتے ہیں تو اس میں سیاستدان ہوتے ہیں، تو اب اور یا کہ نان ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 2-3 مہینے کی بات ہوتی ہے، کوئی بڑے فیصلے تو وہ کر نہیں سکتے، اس دفعہ سارے بڑے فیصلے انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کروانے ہوں گے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہی پرانے لوگوں کو یہ باہر نکالیں گے، حفیظ شیخ صاحب آ جائیں گے، اسٹیٹ بینک گورنر آ جائیں گے، اور بھی کوئی ریٹائرڈ جرنیل آ جائے گا، کوئی ریٹائرڈ جج آ جائیں گے، ان کو جو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ جو ان کو کہے گی وہی وہ کریں گے، اور وہ کر کے گھر چلے جائیں گے، اس وقت تک آپ الیکشن شروع ہو جائیں گے، الیکشن کے بعد پھر جو حکومت آئے گی دیکھی جائے گی کون آتی ہے کون نہیں آتی، مگر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور وہی سارے یہ فیصلے کرے گی، بجٹ بھی وہی دے گی، سب کچھ وہی دے گی۔ جی ان کا نام بھی باقاعدہ گونج رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے، اور شیخ رشید صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نام بھی اس کے لیے تیار ہے نگران کابینہ کے لیے، اور 31 مئی سے پہلے اس کا اعلان کر دیا جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے تو اس لیے ایک مہم چلائی تھی کہ ایسے نہ ہو کہ عمران خان صاحب اگلے 1.5 سال بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر اپنا ایک نیا آرمی چیف بنا لیں، اور ان کا یہی خیال تھا کہ وہ ان کے حق میں نہیں جائے گی بات، اور یہ آگے پھر الیکشن ریزلٹ کر کے جیسے پہلے ریگنگ کی ہے تو خان صاحب اور 6 سال رہ جائیں گے۔ یہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ سوچ تھی اپوزیشن کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کو نکالا جائے، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اب ان کو نکال کے تو اس وقت جب نکالا تو اس وقت تو یہی خیال تھا کہ اب 1.5 سال ہم رہیں گے۔ دیکھیے اگر یہ جنوری میں سارا کام ہو جاتا تو میرا خیال ہے آج یہ حکومت تکڑی بھی ہوتی، مشکل فیصلے بھی کر لی ہوتے اور الیکشن کا امکان بھی نہ ہوتا، مگر عمران خان صاحب کو 3 مہینے مل گئے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا جولائی کے اندر کہ یہ میرے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے، تو مطلب ہے وہ تو بڑا کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، تو اگر ایسی بات ہے اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو انہوں نے تو پھر 6 سال اور رہنا تھا، تو اسی لیے ان کو ناکام بنایا گیا۔ جب وہ ناکام ہو گئے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو 3 مہینے مل گئے کہ جی میں اپنا ایک بیانیہ بناؤں، انہوں نے بڑا تکڑا بیانیہ بنا لیا کہ جی میں تو ملک اور خدمت کرنی ہے، کنسپریسی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور فوراً الیکشن کرائیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جو ایک زمانے میں جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن کروا لیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہتے تھے نہ میں الیکشن کراؤں گا نہ میں ریزائن کروں گا،
میں کچھ بھی نہیں کروں گا. پھر آخری سٹیج آئی کہ جب کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ڈیزالو کر دیتا ہوں, مگر اس وقت تو پانی سر سے گزر چکا تھا. تو اس لیے یہ جو کچھ یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں 4 سال میں جو کچھ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ اور ہماری آئین کے ساتھ, ہماری سوسائٹی کے ساتھ, جو سول سوسائٹی کے ساتھ جو ڈویژنز ہو گئی ہیں اور جو معیشت کا پٹھا بہ گیا ہے, یہ سارا کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے اور عمران خان کی ہے. اور اب آ کے کہنا کہ جی مجھے پھر ایک دفعہ واپس لایا جائے, اور یہ کہنا حاشا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے واپس لے کے آئے اور الزام یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے مجھے نکالا. حالانکہ اگر ایسے ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ ان کو نومبر میں ہی فارغ کر دیتی, جیسے آج ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ان کو ایک فون کال چلی گئی ہے, ختم ہوگی بات, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونی چاہیے. تو اب اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آئے تھے 9 مہینے سال 1.5 سال کے لیے. جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ تو نہ پائیدار ہوگا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے سیٹھی صاحب, لیکن اگر نگران سیٹ اپ تک بات جاتی ہے نا تو اس بات کو تقویت ملے گی کہ عمران خان صاحب کے بس میں اگر کچھ فیصلے نہیں تھے تو وہ پی ڈی ایم کی 9, 10 یا 11 جماعتیں بھی مل کر نہیں کر پائیں, اور یہ بات عمران خان صاحب کو اور مضبوط کرے گی. اگر ابھی یہ کہا جا رہا ہے, معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے, سری لنکا جیسی سچویشن بن سکتی ہے, تو نگران سیٹ اپ کی طرف جانا, 18 مئی کو ہم IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, تو پھر حکومت کا موقف کیا ہوگا ایسے میں؟ اور جو مفتاح اسماعیل صاحب بات کہہ رہے ہیں اسی پہ بات کو آگے بڑھایا جائے گا یا فریش پروگرام کی طرف جایا جائے گا؟ نہیں دیکھیے, مفتاح اسماعیل صاحب نے تو اپنی ایک ہولڈنگ آپریشن کیا ہے نا. انہوں نے کہا ابھی تک فوری طور پہ تو ہم نہیں کر رہے. بہرحال یہ ہونا ہے, یہ نہیں کریں گے, کیئر ٹیکرز آ کے کریں گے, یہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہو گیا ہے. اچھا اب اگلی بات آپ نے یہ کہی کہ یہ عمران خان صاحب کو مضبوط ہو گیا. میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے. یہ غلط تاثر ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب یہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں اسٹرانگ ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. میں 2 چیزوں کی بیس کے اوپر یہ کہتا ہوں. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے کے پی میں, مگر وہاں بھی 50% جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس. پنجاب کے اندر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی نون لیگ بڑی اسٹرانگ ہے. آپ جلسے دیکھ لیں, مریم کے جلسے دیکھ لیں, خان صاحب کے اپنے جلسے دیکھ لیں. اگر فوٹو شاپنگ ختم کر دی جائے تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ان کی کیا موبلائزیشن اور ان کی کیا موبلائزیشن ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. ایسی نہیں بات, لوگ نہیں بھولتے ان کے ساتھ 4 سال میں کیا ہوا ہے. اور یہ جو کنسپریسی تھیوری ہے, یہ وہ شہری لوگ ہیں, نوجوان طبقہ ہے ایک, جو کہ وہ جن کے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ یہ اس قسم کی چیز میں یقین رکھتے ہیں. مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج آپ پول کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بہت اچھا موقع آیا ہے پی ڈی ایم کو, خصوصاً نون لیگ کو, کہ وہ جو اب بیانیہ بنائیں گے, وہ بیانیہ ان کو جو بنائے گا, جو بکے گا اب, وہ اس کے 2 حصے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہ بیانیہ بنانے میں تو یہ الیکشن جیتیں گے. میں یہ پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں نیا بیانیہ بنانے میں تو یہ الیکشن جیتیں گے. وہ نیا بیانیہ کے 2 پہلو ہوں گے. پہلا پہلو تو یہ ہوگا کہ عمران خان کے 4 سال میں یہ ہوا. ذرا یاد دلائیں نا لوگوں کو, لوگ بھول جاتے ہیں. لوگوں کو ہر روز یاد دلائیں کہ یہ نقصان ہوا, عوام کا نقصان ہوا, ملک کا نقصان ہوا, معیشت کا نقصان ہوا, ڈپلومیسی کا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا نقصان ہوا, جمہوریت کا نقصان ہوا, آئین کا نقصان ہوا. وہ ساری باتیں جو ہیں ہر روز ایک بیانیہ جو ہے اس کو دہرانا چاہیے, تاکہ لوگ یہ نہ بھولیں کہ اگر یہ پھر آ گئے تو آگے کیا ہوگا. انہوں نے جو پہلے کیا ہے اس کے بعد اسی قسم کی چیزیں آگے کریں گے تو پھر تو ملک ہی اڑ جائے گا. پہلی بات. دوسری بات, یہ بیانیہ کا حصہ ہونا چاہیے جو کہ بکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقتدار میں رہ سکتے تھے, عمران خان کی بات مان لیتے اور یہ IMF کے ساتھ سمجھوتا کر دیتے, ہم رہ سکتے تھے. اور مگر ہم نے اقتدار چھوڑ دیا. ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے, اس لیے ہم نے سوچا کہ عوام کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے مگر اقتدار چھوڑ دیں گے. اسی لیے اتنی دیر بحث لگی, یہ سب کچھ ہوا کہ ایک طرف عوام تھی اور ایک طرف دباؤ تھا سیاسی کہ جی یہ کام کریں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نہیں دباؤ لیں گے, اب واپس عوام کے پاس جاتے ہیں, ہم نہیں یہ بوجھ ڈالیں گے. تو یہ بیانیہ بن سکتا ہے. اپنے معنی پہنائیں گے وہ اس پسپائی کو, اس ناکامی کو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہی کے اوپر جائے گی نا جو پہلے ان پہ یقین کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو کریں گے. تو اس کا تو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو یہ کریں گے نا پھر. تو یہ تو اب کشمکش چلے گی. عمران خان صاحب کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا میکینزم ہے. اگر یہ نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے کوئی اپنا کاؤنٹر میکینزم بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی دلچسپ قسم کی الیکشن ہوگی آگے. تو صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی آپ کے خیال میں, یا صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے انتخابات ہوں گے؟ اور اگر ایسے ہوتا ہے تو وہ کتنے شفاف ہوں گے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب سندھ میں تو نہیں کریں گے اور نہ ہی عمران خان صاحب کے پی میں کریں گے. بلوچستان میں ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. رہ گیا پنجاب. اب پنجاب کے اندر اس وقت حمزہ کی حکومت ہے. پتہ نہیں کتنی دیر یہ چلتی ہے, یہ چل بھی سکتی ہے یا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پریشر کو اگر یہ لوگ ریزسٹ کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اپنی حکومت ہوگی تو پھر تھوڑی سی شاید جیسے کہتے ہیں ایج مل جائے, تشدد نہ ہو, ان کے اوپر راستے کچھ کھل جائیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. مگر پنجاب حکومت کو سروائیو کرنا بڑا اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں ہم نے کرنا, ہم نے پنجاب میں بھی الیکشن کرانے ہیں پروونشل اور یہاں بھی کرانے ہیں, تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے تو الیکشنز ہوں گے, پنجاب کے بھی شاید ساتھ ساتھ ہو جائیں. ہو جائے کہ یہ سمجھے کہ یہی بہتر ہے, ایک ہی وقت پنجاب کے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کرا لیے جائیں. تو یہ شاید یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس کے اندر اس قسم کی ایشوز کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے, شاید ہو بھی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی حکومتوں کی جو ادھیڑ بن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاشی حالات کو بے یقینی میں ہی جھونک کر رکھے گی. بہت سے اہم معاملات جن پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے وہ بھی ملکی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور کیا کیا سوال اٹھ رہے ہیں, کیا کیا طوفان جو ہیں وہ منتظر ہیں ہمارے ملکی حالات کے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان صاحب کی بات کریں کہ ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے اور کون سی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہے, سیٹھی صاحب ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے, اور جیسے کہ آپ نے یہ انکشاف کیا کہ ایک دباؤ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جولائی میں الیکشن کرا لیں. لیکن یہاں جو بڑے بڑے سوالات ہیں وہ بدستور موجود رہیں گے کہ وہ الیکشن کمیشن جو کہ نامکمل ہے, جس نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اکتوبر سے پہلے ہم انتخابات نہیں کرا سکتے, جہاں ہم قومی اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوا, جہاں انتخابی اصلاحات نہیں ہو سکتی, اور بات ہے MQM کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں ہو جائیں گی. آئی ووٹنگ اور EVM کے اوپر ابہام موجود ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے اگر انتخاب ہوتا بھی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہارنے کی صورت میں نتائج تسلیم کرے گی یا نہیں؟ اتنے سوالوں کی موجودگی میں انتخابات کا انعقاد آپ کو ممکن دکھائی دیتا ہے؟ جو بھی ہوگا, اگر خان صاحب ہار جاتے ہیں تو وہ تسلیم نہیں کریں گے, پھر بہت سی باتیں نکالیں گے اور کہیں گے جی ہم نہیں مانتے. یہ گھوم پھر کے ہم یہیں آ جائیں گے جہاں آج ہم کھڑے ہیں, دھمکیاں, لانگ مارچز, غصہ, گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ. بہرحال اب اور کچھ چارہ نہیں ہے, تو کرنا ہے, پھر دیکھا جائے گا اس وقت کیا ہوتا ہے. مگر یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن, میں نے آپ آج سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ابھی 2 کمشنرز نہیں آئے, ڈزنٹ میٹر, ہم کمپلیٹ ہیں, ہم کر لیں گے. تو وہ تو تیار ہو گئے, ان کو تو اشارہ آ گیا کہ آپ کوئی گڑبڑ نہ کریں, آپ تیار ہو جائیں. باقی بات آئی وہ جو ریفارم کرنے تھے کہ جی ڈوئل نیشنلز کے بارے میں, EVMs کے بارے میں, وہ تو خیر EVMs تو تیار ہے ہی نہیں, وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے, تو وہ تو کوئی ایشو نہیں بنے گا. خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ جی EVMs, خان صاحب نے اگر EVMs کرنی تھی تو تیار کر کے جاتے, اتنے ٹائم کے اندر تو EVMs ہو نہیں سکتی, تو وہ تو ان کا کوئی بات نہیں بنے گی. البتہ یہاں تک کہ جی یہ اب انکمپلیٹ الیکشن کمیشن کرے گی یا نہیں, میرا خیال ہے وہ کیئر ٹیکر سے بھی 2 نامینیشنز کروا دیں گے, اور پھر دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا, تو وہ بھی ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اور وہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ڈی لمیٹیشن کرنی ہے, وہ کرنا ہے, تو الیکشن تو ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کا پورا ایک بیانیہ ہے کہ میں پاپولر ہوں. ادھر سے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ نیوٹرل ہو چکی تھی, اور اس کی وجہ نیوٹرلٹی کی یہی تھی کہ خان صاحب کی کارکردگی اتنی بری تھی کہ وہ بدنام ہو رہے تھے. کیا یہی اسٹیبلشمنٹ اب تیار ہو جائے گی خان صاحب کو واپس لانے میں, یا چپ کر کے بیٹھ جائے گی کہ یہ واپس آ جائے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے وہ حصہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہم نے ہونا ہے, کوئی سب نے تو نہیں کیا, جو لیڈنگ ایلیمنٹس تھے اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا, خان صاحب پھر انتقامی کارروائی کیا کریں گے ان کے اوپر. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں الیکشن, مگر وہ پلیئر رہیں گے. اسی طریقے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ جو ہے اس کو اتنی ملے گی ڈیل کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ایک میجورٹی لے کے آ جائیں. میرا جو اپنا اسیسمنٹ اس وقت چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی 50 سے 60 سیٹیں لے جائے گی, اور شاید تھوڑی سی 2-3 اوپر بھی 5 ہو جائے, تو مطلب ہے کہ 50 to 65 سیٹس
اس لیے اسی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی 40 سے 60 کے قریب سیٹیں لے جائیں گے، اور نون لیگ بھی لے جائے گی 70 80 90، اور 70 80 لے جائیں گے 70 80 90، کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم یہ گھوم پھر کے اس سٹیج پہ آئیں گے جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل کے ایک حکومت بنانی پڑے گی اسلام آباد میں، اور پیپلز پارٹی جب وہ بنائیں گے اور شاید کوئی اور بھی الیکشن الائز کو ساتھ لینا پڑے ایم کیو ایم کو یا ادھر، تو خان صاحب پھر اپوزیشن میں ہی ہوں گے اور وہیں دن دن آ رہے ہوں گے، اور یہ انسٹیبلٹی پھر چلے گی اس طریقے سے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب تک یا خان صاحب کو پوری میجورٹی نہ ملے اور وہ جو چاہے کر لے، یا نون لیگ کو پوری میجورٹی نہ ملے اور وہ جو چاہے کر لے، اس وقت تک آپ یہ جو کولیشن گورنمنٹس اور اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ برقرار رہے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی، جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے تو وہ ہاتھ سے باہر نکل گئے، اور کوئی امیر المومنین بننے جاتا ہے، کوئی کچھ اور بننے جاتا ہے، اور ہمیشہ پھر فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مشورے دینے والے پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کریں، آپ سیاسی مخالف اپنے نشانے پر رکھیں۔ فواد چودھری صاحب کو بھی ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں سیاسی پیچ کو رفع کرنے کی ضرورت ہے، یعنی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں پس پردہ جاری ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے، اور ان کی جان کو جس سے خطرہ ہے اس کے نام اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ آپ اس بات کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ اور وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمیں دکھائیں وہ ویڈیو، تاکہ ظاہر ہے ملک کے ذمہ دار ہیں وہ اور انہوں نے دیکھنی ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کو چاہیے عدالتی کمیشن تو اس پر عدالتی کمیشن بھی بنا دیں گے۔ یہ کتنا اہم معاملہ ہے؟ یہ بڑا چلاک کا کارڈ کھیلا ہے عمران خان نے۔ پہلے عمران خان، فواد چودھری اور یہ سب لوگ اور شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک ٹھاک ٹارگٹ کر رہے تھے، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ ہیڈ کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ وہ تو اس میں تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، گالی گلوچ پہ آ گئے تھے اور اپنے لوگوں کو کہا تھا اٹیک کریں۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا پریشر جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ہیڈ کے اوپر ڈالا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اب ان کو یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ مقصد پورا ہو گیا ہے، ہن ہاتھ خالی کرو اور ہن کسن میں کا، تاکہ آگے آپ کو اب ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ ابھی تو آپ نے ان کو توڑا ہے ادھر سے، اب آپ کو ان کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، تو تھوڑا سا پیار محبت کی باتیں کریں، اب آپ ان کو اٹیک نہ کریں۔ تو دونوں جو حصے تھے وہ پارٹ آف اے اسٹریٹجی، پہلے پریشر پہ گالی گلوچ کر کے پریشر کیا، جب وہ پریشر کامیاب ہو گیا اب وہ ان کو ملنے لگا جو یہ مانگ رہے تھے، اب اٹیک بند، اب جو ہے تھوڑی بہت مرم پٹی۔ اب یہ فواد چودھری اور یہ سارے یہ لوگ جنہوں نے اٹیک لانچ کی تھی، اب وہ بالکل کہ جی اب مرم پٹی کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ دس از اے ویری گڈ اسٹریٹجی، مگر یہ کوئی چھپی بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ اسٹریٹجی کیا ہے، مگر یہ کامیاب ہے، ہوئی ہے اور آگے ہوئی شاید ہو جائے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے یہ جو ڈرامہ کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈرامہ ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اب جب کہ ادھر ہم جا رہے ہیں جہاں خان صاحب چاہتے ہیں، تو ہاتھ میں کچھ چیز تو رکھنی ہے نا، کل کو کامیابی نہیں ہوتی، کل کو کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو کچھ تو کہہ سکے نا کہ میرے اوپر تھریٹ تھی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ تو یہ ایک جیسے وہ خط تھا نا، یہ اسی قسم کا یہ ویڈیو کیسٹ کہتے ہیں، ویڈیو کیسٹ آج کل ویڈیو کیسٹ تو ہوتی نہیں ہے، ٹیپ ہوتی ہے، ڈیجیٹل ٹیپ ہوتی ہے، مگر ویڈیو کیسٹ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یا کیونکہ بات ایویں کر دی ہے، جیسے وہ خط ایویں کر دیا تھا تو اب بات بھی ایویں کر دی ہے، ویڈیو کیسٹ کوئی ریکارڈنگ شارڈنگ کوئی نہیں کی انہوں نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کی ہے تو دے دیں وہ اس کو مولانا ثناء اللہ کو، تاکہ یہ آرکائیو سپریم کورٹ کو دے دیں، ہاں اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی ہے تو نہیں دیں گے نا، کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں ایسی چیز، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے، اور یہ دھمکی ہے، یہ صرف دھمکی سی ہے۔ اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اسٹریٹجکس ہے۔ دیکھیے جو بھی خان صاحب کو ایڈوائس دے رہے ہیں نا، ٹاپ ایڈوائس، ٹاپ کلاس، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہائر کیے ہیں، کوئی کمپنی ہائر کی ہوئی ہے، وہ بھی کسی وقت بات آ جائے گی، ڈومیسٹک ہے یا فورن ہے وہ بھی آ جائے گی، بٹ گڈ اسٹریٹجی۔ تو دیکھیے نا ماننی پڑتی ہے بات، کیسے کامیاب ہو گئے ہیں، گرے ہوئے تھے اور کہاں کھڑے ہو گئے، کمال ہے بس، اور کیسے عوام کو الو بنایا ہوا ہے، ماسٹر پیس۔ میں تو مانتا ہوں، میں تو داد دیتا ہوں ان کو، کوئی آسان کام ہے الو بنانا اتنے لوگوں کو، بہرحال بنا لیا ہے اور لوگ بنے ہوئے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور بائی دا وے یہ صرف عمران خان صاحب نہیں، اور بھی سیاستدانوں نے ایسی چیزیں کی ہیں، اب کیا میں نام لوں، میرا خیال ہے کوئی سیاستدان نہیں ہے جس نے عوام کو الو نہیں بنایا، مگر بہرحال بیچاری عوام کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے صرف عوام کو الو نہیں بنایا نا سیٹھی صاحب، یہ ان کا کمال ہے۔
اچھا اب دیکھیے باز آ جاؤ تم. میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں عوام کی بات ہی کر رہا ہوں, میں اور کوئی بات نہیں کر رہا. مروائیں گی تم. نہیں سیٹھی صاحب, وہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردہ. لیکن بہرحال آپ نے داد دی عمران خان صاحب کی سمجھداری کو اور ان کی سیاست کو. عمران خان صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ کہا تھا کہ بات اب وہاں جا رہی ہے جو کہ مائنڈ گیم ہے اور اعصاب کی گیم ہے, اور اس کے وہ ایکسپرٹ ہیں. اس صورتحال میں صرف عمران خان صاحب بھی ایسے ہیں جو کہ اٹیک کر رہے ہیں یا اگریسو ہیں, جارحانہ حکمت عملی اور پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں, اور باقی سب کے اعصاب کا امتحان جاری ہے. اور ایک بار پھر وہی صورتحال درپیش ہے کہ پلکیں پہلے کون جھپکے گا. آنے والے ہفتے اہم ہیں. سیٹھی صاحب سے کچھ مزید جاننا چاہے تو ویڈیو میسج کے ذریعے ہم سے پوچھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.